الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اور ثبوت کی یہ چلایا تھی، اس کے اندر ایک حقیقت ایک سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ہم نے اپنا مالک مان لیا ہے، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، بس اب ہمارے لیے چین ہی چین ہے، ہم نے حق ادا کر دیا. فرمایا یہ بات ایسی ہے کہ جب کسی نے اللہ کو اپنا مالک مانا ہے اور اس کا اعلان کیا ہے تو تعریف اس کی دوا ہے انسانیت کی. یہ بات کبھی برداشت نہیں کی رہی ہے. ہر دور ہر زمانے میں خدائیاں ہیں جو راج کر رہی ہیں، جن کا کہا چلتا ہے، جن کے کہے کے سامنے گردنیں جھکتی ہے، جن کا فیصلہ ناطق ہوتا ہے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، جن کی بات دنیا کو مجبوراً ماننا پڑتی ہے. یہ ایک نہیں متعدد قسم کی ہر زمانے میں ہر دور میں یہ خدائیاں ہیں جن کا وجود ہوتا ہے. اب کوئی ہمت میں آ کر یہ بات کرے کہ تمہاری ساری خدائیاں جھوٹی ہے، تمہارا زور قوت تمہاری خدائی کو سہارا نہیں دے سکتا ہے، یہ خالی تمہارا ظلم ہے، تم نے اپنے کو غلط مقام پر پہنچا دیا ہے، تم حاکم نہیں محکوم ہو، تمہارا اپنا ارادہ نہیں چلے گا بلکہ کتنی باتوں میں تم ارادہ کرو گے خواہ قاصر ہو. تم اپنی چلاتے ہو، اپنے کو پلواتے ہو، یہ تمہارا ظلم ہے اور ظلم نہیں بلکہ انتہا ناقصی اور غداری ہے اپنے اس مالک کے ساتھ جس کے یہ مقام یہ دنیا کے لحاظ سے عطا فرمایا ہے. تم نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم نے اس کی اپنی طرف سے خود ڈالا ہے کہ بجائی کی قدر. فرمایا جب یہ بات کبھی اٹھ جاتی ہے، ایک مبارک دور ایسا آ جائے کہ یہ آواز اٹھے یہ خدائی صرف ایک ذات سے سزاوار ہے، باقی ساری جھوٹی خدائیاں کان کھول کر سن لے کہ اپنی کتاب لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے. فرمایا جب کبھی کوئی بات اٹھتی ہے تو ہر طرف سے جلغار اس کے اوپر ہوتی ہے. بات بھی ایسی ہے جو دنیا نے کبھی اس کو برداشت نہیں کیا ہے. تو فرمایا گیا تم نے بھی اللہ کے بندے آج اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے اوپر ان کے بندے کے نیچے آئے ہو اور تم بھی یہی بات کہنے لگے ہو، تم بھی وہی بات کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ الہ ایک ہے، باقی کسی کو اولویت میں دخل نہیں ہے، تو اس لائق نہیں، باقی سب الہ نہیں بلکہ الہ کے بندے ہیں، بلکہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، حاصل نہیں بلکہ ناصر ہے. بنا تم نے بھی یہی بات کہی ہے. اور اب جب یہ بات نکالنے کے بعد ہر طرف سے تمہارے اوپر دھاوا بولا جا رہا ہے، ساری بات چاہتے سمجھ دیتے ہیں، ان کے ماتھے کے بل سے پڑے لگے آتے ہیں، ان کے ہاتھ سے کھلائے تمہارے سامنے. اگر ناکندی سے یہ بات کہی تھی تو ناکندی تو اچھی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے زبان سے ناکندی کہنے والی بات تو نہیں ہے. جب کبھی یہ بات کہی گئی ہے تو جو آج ہو رہا ہے وہی ہمیشہ ہوا ہے. تو اس بات کے وزن کو پہچانے، اس کی اہمیت سے تم نے بات مانی ہے کہ ساری جھوٹی خدائیوں پر ہم ٹوٹتے ہیں، ایک مالک کے بندے ہیں. یہ تم نے صرف ایک اقرار نہیں کیا ہے بلکہ کتنے کو تمہارا چیلنج ہے، للکار ہے. آخر الناس کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، زبان کر رکھا ہے یہ رسول کوئی بات نہیں ہے، کلمہ ہے، کلمہ ہی تو ہے، کہہ کے کیا بات ہے. فرمایا یہ بات اگر تم نے یہ سوچی ہے کہ کلمہ کہہ دیں گے یہ پرپور اس کے بعد پھر کتنا ہوگا، ہم چھوڑ دیے جائیں گے، ایک اچھی بات کہہ دیا.
یہ قلو آمنا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس سے اپنا اکیلا مالک مانتے ہیں، خدائی اس کی ذات میں ہم مانتے ہیں، بس ختم محسور ہے اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو میں تم نے خیال کیا ہے اتنی بڑی بات زبان سے نکال دو گے تو ہم لائف کریں اور کئی ہنگاموں میں پتہ ہوگا۔ تم نے وہ بات کہی ہے کہ دنیا میں سب سے ناپسندیدہ بات ہے، تم نے سب سے بڑی لڑکار کو اپنے منہ سے نکالا ہے، اور اگر تم ایسے سفی اور نادان ہو کہ یہ کہنے کے بعد ساتھ نکل جاؤ گے، جوبیں پھر جائیں گی، سلام کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، ہاتھ میں دکھ جائیں گی، پر تیار ہو جائیں گی، تو اس سے بڑی ناراضی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اتنی بڑی بات تم نے زبان سے کہی ہے اور پھر آزمائی کتنے میں آتا ہے جاؤ اور کون سے آزمائی کریں یہ بادشاہ تم سے ٹکرائیں گی اور خود مالک تم کو ان سے ٹکرانے کے بعد تم کو دیکھے گا مالک بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، کہ اتنی بڑی بات کہتے اور اس کے بعد بغلے بجاتے ہوئے چلے گئے، مالک چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ تو اس کا قاعدہ ہے، وہ لقد فتنا مالک فرمایا تم نے بھی وہی بات کی ہے اس سے پہلے قوموں میں جوا مردوں نے کی تھی، اب جوا مردی کا بھوگنا ہے جو زبان سے بھوگے اس طرح کی تمہارے ساتھ بھی ہم کریں گے، وہ لقد فتنا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ یہی آزمایا ہے کھڑے اور چھوٹے کو پہچاننے کے لیے۔ الذین من قبلہم جو آج کے لوگ ہیں ان سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہم نے کہا سمجھا ٹھہر جاؤ، پھر آزمائشوں کے در بادل چھائے ہیں، پھر ہم نے مصیبتوں کی درخواست کی ہے ان کے اوپر دنیا کے ذریعے سے، اور پھر دیکھا ہے کون جمتا ہے اور کون کی بتا کر اپنی زندگی کے دان لگا کر مٹ کر رکھا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور اللہ نے یہ قاعدہ طے کر دیا ہے فَلَيَعْلَمَ اللَّهُ تین تاکیدیں لگا کر اللہ نے تاکید تین تاکید کو لگا کر کہ اللہ جان کر رہے گا، یعنی دکھا دے گا پروردگار آزمائش میں ڈال کر پوری طرح سے امتحان لے کر رہے گا۔ الذین خلقوا کی زبان سے سچ بات نکالی تھی کہ مالک میرا اکیلا ہے، اب میں کسی خدائی کو ماننے پر تیار نہیں، سب کے ماتوں پر ٹھوکر مالک یہی دیکھے گا کہ جب اس کا دھکا لگے گا اور پھر کون ہے جو جم کر برداشت کرتا ہے، گر جاتا ہے لیکن یہ نہیں ارادے سے نہیں، سر اس کا الگ ہو جائے گردن سے، لیکن سر جھکائے گا نہیں، بدن چل ہو جائے، یہ اور بات ہے، لیکن وہ خود اپنی ایک آواز میں باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اس کے سامنے تبدیل چھپائے گا، ہم یہ جان کے رہیں گے۔ اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ان جھوٹے فروغ باطل کرتے بڑے بڑے دعوے کریں گے کہ ہمارا ایسا ایمان ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم تو رسول کے مان کے اوپر جان قربان کر دیں گے، ہم تو اللہ کے اصلی بندے ہیں، ہم توحیدی لوگ ہیں، ہمیں چوٹ پڑے گی اور اس کے بعد جم کر کھڑے ہو جاؤ، جب زخم اٹھاؤ اس کے بعد شیانہ وار چاہتے تب سے معلوم ہوا کہ ہاں ورنہ تم منوانے لگو بکری کی طرح سے اور میمری کی طرح سے حرکتیں کرنے کے بعد دبک جاؤ یا پیچھے بھاگ جاؤ، فرمایا یہ بھی ہم دکھا دیں گے، ہم خود جان لیں گے، دنیا کو دکھا دیں گے۔ فروخت یہ ہے دعویٰ کرتا تھا اور آج اس کا دکھا دیں اللہ کا قاعدہ ہے، دربار کا قاعدہ ہر ایک کے ساتھ یہ پورا ہوگا، یہ بات ہے، اس کی بات اس کی پہلی ہے، اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا ہے اور اس کو دکھا کے رہا ہے، یہ جھوٹا تھا، یہ سچا، آپ کے ساتھ یہی مسئلہ اگر صحیح معنوں میں پروردگار نے اس بات کی تسلیم کی ہے، کلمہ اپنے صحیح نفس سے نکلا ہے اور خالص نگاہ اگر وہی ہے کہ جو صحابہ کرام نے انداز سے اس کو اپنی زبان سے نکالا تھا، اس کی انتہا اور تاکیدگی اور باریکی کو تو آپ کیا کہتے گا، لیکن اگر انداز وہی ہے اس سے کچھ مناسبت ہے تو اس کے بعد اللہ اسی لحاظ سے آزمائش میں ڈالے گا، ہر طرح کی آزمائش میں مالک اللہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے آزمائشوں میں ہر قسم کی آزمائشیں ہوتی ہے، اور وہ صابرین بالسراء والضراء وحين الباس، یہ ہر جگہ ایک ہی انداز سے جو یہ باتیں کہتا ہے تو ہم اس کو تین اندازوں سے ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں کہ دنیا سے اس کے اوپر پہاڑ آتے ہیں اور پھر سزا بھی ہوتا ہے، کبھی اس کے بعد اس کو خوشی اور خوشحالی بھی ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسی کا طلبگار تھا یہ مل گئی اور بس اتنا سمجھ لیا جو ہم کو حاصل ہو گیا سب کچھ اپنے مقصد کو پا لے اور پھر پھیل کر نہیں پائے یہ جگہ، اور پھر اللہ کے راستے میں ہم اس کو تنگی دے کر جسم جان کی پریشانی میں ڈالنے کے بعد
کبھی قید و بند ہے، کبھی پتھراؤ ہو رہا ہے، کبھی گیس نکالا دیا جا رہا ہے، ہم دیکھیں گے کہ چھوٹا ہے یا بڑے دل والا. اور یہاں تک اگر جا رہا تو پھر ہم آخری اس کی آزمائش کریں گے وہ ہین الباس. لیکن وہ حالت آ گئی کہ بات صاف ہو گئی، کفر اور اسلام کے دو الگ لشکر بن کر میدان قتال میں ٹکرا گئے. سیاہی سے مل گئی اور اولاد نے سروں اور سینوں کا رخ کیا. تو فرمایا اس وقت ہین الباس، اس وقت جو جم کے کھڑے ہوں گے اور پھر آپ نہ کھڑے ہوں، خوشی اور خوش دلی کے ساتھ موت کو آواز دے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائیں، ان کو ہم کہیں گے. یہ سب کا معاملہ ہے. یہاں تک جائے گا معاملہ اگر اللہ نے کسی کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور اس وقت ہم دم لینے کا موقع نہیں ہے جب تک کہ باطل کو کہیں بھی سر اٹھانے کا موقع ہے. اور اس کے بعد بھی اگر ہر جگہ باطل دب جائے تو اس کو ہمیشہ دبائے رکھنے کے لیے کسی وقت کمر کھول دینا یا پیر پسار دینا، یہ اللہ کے بندوں کے لیے جو خالص توحیدی ہیں، موحد ہیں، جو جنت کے سوداگر ہیں، جو سنت کے نقشے کے اوپر اپنی ایک ایک زندگی کے ایک عمل کو مرتب کرتے ہیں، ان کے لیے جب تک کہ سانس آخری آمد و رفت نہ ہو جائے، جب تک نفس ان کی ڈوب کر آنکھیں پتھرا ہو جائے، اس سے پہلے اعلان کا تمہیں واپا نہیں تموتن الا وانتم مسلمون، زندگی کے آخری لمحے تک ہوگا. اور اس میں معمولی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تیز زبانی گالیاں ہیں، کچھ مال کی پریشانیاں ہیں، کچھ پتھراؤ ہے، کچھ ناکہ بندی ہے، اور اس کے بعد آخر شدید ترین بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری جگہ جگہ اس کو لاتے ہیں اس طرح یہ بتانے کے لیے کہ بڑی بات تم نے زبان سے نکالی ہے کہ کرنے کی اقراری، اور اب اگر تمہارا معاملہ بالکل پورا نہ اترا تو تمہارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے. یہ روایت ہے ان ابی عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، خباب بن الارت ہے، بخاری کا پیشہ کرتے تھے، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں. یہ وہی ہیں کہ جب باہر کے پردیش کے آنے والے ہیں، قریش کے شہر میں ان کے دارالحکومت میں قیام کیا ہے، ان کے زیر سایہ کاروبار کیا ہے، کمائی بھی ہو رہی ہے. اور اس وقت ان کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نعرے کو اختیار کر لیا. اور یہ اختیار کرنا تھا کہ بس ایسا معلوم ہوا کہ ہر طرف سے تیر و نشتر ابھر آئے ہیں. اور پھر ایک زمانہ ان کو یہ آیا ہے کہ مار کے ان کو مجبور کیا گیا اس نئے دین کو، توحید کے دین کو چھوڑ دو. یہاں تک کہ آخر میں جب لوگ تنگ آ گئے، یہ ماننے پر تیار نہ ہوئے ہیں، ہر طرح کی کوششیں ناکام ہوئی ہیں، تو دیکھتے ہوئے لال انگاروں پر پیٹھ کے بل ان کو زبردستی لٹایا گیا ہے، سینے پر ایک سل رکھ دی گئی ہے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے، یہ ہم کروٹ نہ بدلنے پائے، اور یہاں تک کہ ان کی کھال جلی ہے، چربی پھٹی ہے، اور اس کے بعد یہ انگارے مجھے ہیں. زندگی بھر پیٹ پوری سفید تھی، اس کی تکلیف کے بعد داغ پڑے تھے. یہ اپنے حالات کا ذکر نہیں کرتے تھے، اشارہ کرتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ. کہتے ایمان لائے ہم مکے میں، ہم نے اس کو مانا، لوگوں تک معلوم ہوا، اپنے ساتھیوں لوگوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے، اور ہم اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہیں. بات پھیلی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم پر بیت گئی. اور اب میں اکیلا نہیں تھا، بہت سے میرے ساتھی وہی بلا کشان محبت تھے جو مکے میں ہر طرح ستائے. کوئی دبتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، کسی کو پتھر مار مار کر اس کے زخمی کر کے، کسی کو کھینچا جاتا رسیاں باندھ کر، فرمایا کسی کو دھوپ میں کھڑا ہو کر زیرہ پہنائی جاتی تھی لوہے کی، گرم مکے کی دھوپ، اور اس کے بعد پینے کے لیے اس کو شہد گرم چیزیں پلائی جاتی تھی، اور آگ لگ جائے تاکہ اندر بھی بعض نابینا ہو گئے اور بعض کی آواز مختص کر ڈالے انہوں نے. ہم یہ لوگ تھے، ہر چیز ہماری بھی. ایک وقت ایسا آ گیا کہ ناقابل برداشت تھا، ہم نے جا کر شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. خانہ کعبہ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور حال آپ کے متوسط بردۃ اللہ، اپنی چادر کا انہوں نے ایک تکیہ ایسا بنایا تھا، اس پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے سائے میں. وہ دن کا معاملہ ہے اور دھوپ پڑی ہوئی تھی، اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. فقلنا، ہم نے جا کے عرض کیا کہ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم پر کیا بیت گئی ہے. الا تستنصر لنا الا تدعو لنا،
کیا آپ ہمارے لیے اب اللہ سے نصرت کی مدد کی دعا نہ فرمائیں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہ کریں گے کہ مالک ہم کو ان آزمائشوں کے اندر محفوظ رکھے، سے بات دے؟ یہ تو بہت کچھ ہو گیا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ سننے کے بعد خلاف توقع نبی صاحب کا چہرہ دوسری روایتوں میں سرخ ہو گیا، غصے سے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فقال، اور کہا، بس کانا من قبلکم، اتنی جلدی عجیب بول پڑے؟ یہ توحید کی بات تو اتنی ہلکی بات تم نے سمجھی؟ بس یہ آزمائش ہے۔ اس سے پہلے کوئی تاریخ جوان مردوں کی کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ تم سے پہلے قد کانا من قبلکم، تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، ان کے اندر یہ ہوتا تھا کہ توحیدی بندہ ایک یؤخذ الرجل پکڑ کے لایا جاتا تھا، یؤخر لہ فی الارض، اور اس سے کہا جاتا تھا کہ دین توحید کو چھوڑ۔ وہ انکار کرتا تھا تو اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا۔ پھر اس کو موقع دیا گیا کہ سیدھے ہو جائے، اور نہ گڑھے میں ڈال کر پھر 2 ٹکڑے پر ڈالیں گے۔ جب وہ پھر بھی نہیں مانتا، فیوجلوا فیھا، پھر اس میں وہ کھڑا کرتے تھے گڑھے میں، اور اب بھی جب وہ تیار نہیں ہوتا ثم یؤتی بالمنشار، پھر لایا جاتا تھا ایک آڑا جو لکڑیوں کے چیرنے کا ہوتا ہے، اور فیوضع علی راسہ، اور پھر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا، اور اب بھی کہا جاتا تھا کہ اب بھی باز آ جا۔ جب وہ پھر بھی انکار کرتا تھا فیوجلوا نصفین، تو پھر آڑے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے، زندہ انسان موحد کے، اور وہ جمع رہتا تھا۔ اور بعض کے ساتھ اس سے پہلے توحید کے جرم میں یہ ہوا ہے وَيُنشَطُوا بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور بعض کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کی کھالوں پر فولاد کی کنگھیاں پھیرتے تھے، یہاں تک کہ گوشت کو ہڈی سے اور کھال کو گوشت سے موڑ کرتے تھے، زندہ تھا۔ فرمایا ما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن وہ جوامر ایسے تھے، نہ آرے سے چیختے وقت انہوں نے آؤ بکا کی اور چیخ بولے ہیں، نہ ہڈیوں کی اس سے سوزش اور اس کی جلن سے انہوں نے ہمت ہاری ہے، جمے رہے کچھ کر ڈالو۔ ما یصدہ عن ذلک عن دینہ، بڑی سی بڑی یہ مصیبت اور آزمائش کو ان کو اس کے دین سے نہ ہٹا پائے۔ واللہ، اور تمہارا یہ حال ہے کہ سن لو ایک مجزہ، کم ہمتی کا معاملہ نہیں ہے، واللہ خدا کی قسم، لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ اس معاملے کو، اس دین کے معاملے کو کمال تک پہنچا کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو امن و امان، جو خیر و برکت کا دور آئے گا، یہاں تک کہ حتیٰ یسیر الراکب من صنعاء الی الموت، یہاں تک کہ امن و امان کا، بے خوفی کا یہ حال ہو جائے گا کہ ایک شخص چلے گا اپنے ریوڑ کے ساتھ یمن کے دارالحکومت صنعاء سے سینکڑوں میل حضرموت تک، اور لا یخاف الا اللہ، اور اس کے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہوگی جو فتنہ پیدا کر سکے، فساد برپا کر سکے، ڈاکے مار سکے اور کسی کو للکار سکے۔ یہ اسلام کا یہ پورا ہو کے رہے گا، اور اس کے بعد یہ امن و امان کا دور ہوگا۔ وہ زیبا علی غنمی، یہ اور بات ہے کہ کوئی ریوڑ کے اوپر کوئی دریا آ جائے، یہ بات تو اور ہے، لیکن کسی انسان میں یہ دم نہیں ہوگا۔ وہ اسلام کی وہ سرفرازی، وہ نظم ہوگا، امن و امان، کسی کی ہمت نہیں رہے گی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، اب تو ہم سے دعائیں کرنے لگے ہو، اس بغیر آزمائش کے اس دور سے گزرے بغیر اللہ تم کو اسلام کا مجزہ سنا دے، کوئی نعرے بازی کا معاملہ ہے۔ ابھی تو بہت کچھ ہے، بہت بڑا اللہ تم کو انعام دینے والا ہے، اسی لحاظ سے تمہاری آزمائش بھی طویل ہے، اور اس کے بعد وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کو وہ خالی ایک جگہ نہیں لائے، 7-8 جگہ مختلف انداز سے لائے، ان کو اس قدر پسند ہے، یہ کچھ ہونے والا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ اور لوگوں نے کہا واہ آگے ہمارے زندہ باد، تو لوگ بجرے اور ہاتھ لے کے دوڑے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک ایک گام کے اوپر آزمائشیں ہیں، ایک ایک در سے آواز آئے گی مخالفت، ایک ایک چھت پر سے للکارا جائے گا، ایک ایک چڑھے پر پہنچا جائے گا، مال کے اندر، جان کے اندر، ہر طرح کے کتے ڈالے جائیں گے۔ آپ پاس اللہ ہی ہے، صبر کے ساتھ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو عظیمت کا حال کہ ہاں بالکل اللہ کو ہاتھ ہم نے جان و مال کو بھیج دیا ہے، یہ ہماری چیز ہے ہی نہیں، چلو یہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ بیٹی ہوئی چیز پر سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کو یہ انداز اختیار کریں گے۔ اور اس کے بعد
طاقت حاصل کرنے کے لیے نمازوں کی وہ پابندی اس طرح ہونا چاہیے، فرائض کی اس طرح سے پابندی، سنن کی پابندی، رات کی تہجد کی نماز ہے، بہت زیادہ قرآن کی محنت کرنے فرض کے بعد سب سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے، یہ اپنی زندگی بنائیں گے تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلوار پر کی دھار پر تم کو چلنا ہے، اس کے لیے یہ دو انتظام کرو کہ ایک تو اپنے عزم کو مضبوط کر لو، یہی بات حق ہے، اللہ کی راہ سے منحرف نہ ہو، یا دوسرے یہ مثبت یہ کرو کہ اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کے اوپر اعتماد کرتے پڑھاؤ، اللہ اس راہ کو بھی آسان کر دے گا، چند دنوں کی بات ہے، کچھ صبح ہے کچھ شامیں گزریں گی، اور اس کے بعد ایک دن یہی انسان ہے یا تو اپنے بستر پر آخری ہچکی لے گا، اور یا جوامر اللہ کا خوش قسمت بندہ تلوار تو نہیں ہے لیکن گولی کی لوگ اس کے کان کے پاس سے سنسناتی ہوئی دماغ اتر جائے گی، یا سینے سے ایک طرف لگی اس کے زبان سے نکلا سست اور اپنی کعبہ، اور اس کے بعد ہو گیا کعبہ کی قسم میں تو اپنی میعاد تو پہنچ گیا، اب اس کے بعد تو میری ناکامی نہیں ہے، اب تو معاملہ ختم ہو گیا کامیابی کے اوپر، اللہ وہ توفیق وہ دور آئے گا جیسے آپ کے سامنے بار بار کہتا ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک دور آئے گا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دور نہ آ جائے، ساری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر نہیں ہوگا، یہ اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی، سور کا کوئی مقام نہیں ہوگا، مال کے اندر جو اس قدر لوگ مال کے لیے آبرو بیچ دیتے ہیں، گزریے کہ مسلمانوں کے درمیان کہ دو مسلمانوں کے درمیان کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں ہوگا، یہ اسی انداز سے آئے گا جیسے پہلے معاملہ ہوا تھا، پھر وہی اللہ کے دین کی توحید کی دعوت اٹھے، سنت کے انداز میں آخرت کے طالب آگے بڑھے، پھر آزمائشوں کی بستی میں تپائے جائے، اور ایک طویل مدت کے بعد پھر فولاد کی چوٹ لگے اور باطل کا دماغ اور سلسلہ ہو جائے، اور پھر وہ دور صحیح آ جائے، اس کے انتظار میں یہ دھرتی کی آنکھ انتظار کرتے اور کیسے مضبوط فیصلوں کے ساتھ تم سامنے آتے، اور وہ کتنی شادی اور صاف بات ہے کہ تمہاری زندگی اور زندگی سے متعلق جو چیز ہے یہ سب میرے حساب کی نظر میں، اور صرف تم میں نہیں بلکہ تم سے پہلے اس دنیا میں جتنے آئے تھے، چاہے وہ میرے کسی قسم کے بندے ہوں، نہ فرمان ہے، نہ شکر ہے، نہ خرام ہے، سب میرے انسان میں دبے ہوئے تھے، میرے ان میں سے بعض ظالموں نے نماز خرابی کی انتہا کر دی کہ میرا کھانے کے بعد میرے بندے کو انہوں نے سمجھایا، ان کی پوجا، ان کی پکارے، ان کی کرتی تو یہ ہے ایسے اللہ کے، اور میرے بندے اللہ نے فرمایا ایسے فرما بردار رہے، نمک حلالی رہے، ویسا شیار رہے، انہوں نے مجھے اپنا مالک مانا، میرے سامنے سر جھکایا، ہٹائے ہوئی پھر دعویٰ کر کے پلٹے، دنیا بجلی ہوشیار کیا، بات کھول کر ان کے سامنے لائے کہ دیکھو بھائیو ایک ہی مسئلہ ہے، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسان ہو یا جن کو ہم نے مکلف بنایا ہے، جن کو ہم نے آزمایا ہے، امتحان لیا ہے، ایک ایمان کا امتحان، بندگی اور تقویٰ کا امتحان، صرف ایک ہی امتحان ہے کہ صرف تم بندے اس کے ہو جس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا ہے، تمہارے بدن کا ایک روم کا ایک بال اس نے پیدا کیا، تمہاری زندگی کسی جگہ پر کسی اور کا ہاتھ کسی اور کی احسان کی کوئی کوشش یا کوئی ایسی نعمت تم بتا سکو کہ جو کسی اور کا واسیہ ہو، تب تو بات آ تو یہی بات اللہ کے نبی صاحب نے بتائی قوم کے سامنے آ کر اس انداز سے کہ کل لا الہ الا اللہ تقول، کبھی اس انداز سے کہ دیکھو ایک ہی مسئلہ ہے، امتحان ہے وہ ایک بات کا ہے کہ اللہ کے بندے ہو اور بندگی ثابت کر دکھاؤ اپنی، اس کی بات مانو، اس کی پوجا ہو، اس کی بگاڑے ہو، اس کی نظر نیاز ہو، اس کے دوستوں کے ساتھ اپنی جان چھوڑو ان پر، اور ان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اور نہ مانے تو للکارو، اور اس کے بعد اپنی جان اور مال کی توانائی ہے تو ان کے خلاف استعمال کرو، یہاں تک کہ یا تو تم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اور یا ان کا سر اللہ کے سر میں چھپ جائے۔ یہ ایک بات شروع میں جب اٹھی ہے تو بات یہی ہے، لیکن انسان کو ہوشیار کیا گیا ہے کبھی اس انداز سے سماؤں شفقت، یہ گود آنے والا ہے، یہ آسمان تک پھٹ جائے گا، تو تمہاری چادراہٹ ہو، تمہاری یہ حویلی ہو، تمہارے
یہ خدم اور حشم ہے، تمہاری یہ طاقت اور قوت ہو چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد ان تمہاری بہاروں پر خدا کا دامن دراز ہوگا اور انگارے برسیں گے، گرفت جائے گا تمہارا پاک چیز کے اوپر اعتماد کر کے بھول گئے ہو۔ یہ بات نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ یہ بات کوئی میں آج نہیں بات نہیں کہہ رہا ہوں، اوپر آتے ہوئے تمہارے چہروں سے چہریاں بدل گئی، تمہارے ہاتھوں کے اندر تمہاری رگیں اور تمہارے اعضاء کم نہیں ہیں، کبھی تمہارے منہ سے گالی نکلتی ہے، کبھی تم خاک اڑاتے ہو میرے اوپر، کبھی گالیاں دیتے ہو، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تمہارے سامنے خیر کائی کی ایک ہی بات کہتا ہوں، اس وقت کڑی نہیں چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ لا حکم لا الہ الا اللہ، یہ اصلی بات ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے، اور آپ جانتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہے، اور وہ معلوم تھا کہ الہ کے معنی کیا ہے، ان کی زبان کی الہ وہ ہے جو اختیار رکھتا ہے سارا، جو نفع اور ضر اپنی مٹھی میں رکھے اور جس کے ساتھ چاہے وہ منفعت کا معاملہ کرے اور جس کو چاہے سختی میں ڈال دے، وہ جو زندگی اور موت پر قادر ہے، وہ جو دودوں کا بھرنے والا ہے، جو کھیتیوں کو مردہ زمین کو جلانے والا ہے، اور جو سرچ کے اوپر قادر ہے اور سب کے اوپر قہار ہے۔ یہ سننے کے بعد جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ہے معاملہ ایمان کا، اس کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے یہ سردار ہیں جن کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ تو خود سبھی کی انتہا کر رہے ہیں، مالک کو بجائے کہ اس کو اپنی خاطر میں لائے، مالک کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اور مالک بنا لیے ہیں کہ یا خود مختار بن گئے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ بہرحال نمک خرابی نہیں ہے، وہ فاشیہ نہیں ہے، اور درو کی زندگی کے بعد جو موت آنے والی ہے اس کے اندر صرف جو فیصلے کا دن آئے گا تو اسی ایک بات پر فیصلہ ہوگا کہ کس نے مالک کا کھانے کے بعد مالک کے سامنے سر جھکایا ہے اور کون نمک حرام رہا ہے۔ یہ بات بڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی قرآن سے ہدایت سے بیان کرتے ہیں کہ میری کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے دیکھو سب سے پہلے رسول جو آیا ہے اپنی مشرق قوم میں جو ایک ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، جس کو مالک کبھی برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فلا تجلوا للہ اندادا وانتم تعلمون کہ میرے بندے سب کچھ میرا ہے، میرے ساتھ میرے بندوں کو برابر اور شریک اور ساتھی نہ کرو۔ ایک مسئلہ ہے فرمایا ضرورت مسئلہ، پہلے رسول جو آئے ہیں مشرق قوم کے اندر حضرت آدم کے بعد انہوں نے یہی ایک مسئلہ اصلی مسئلہ ہے جس میں ان کو آزمایا گیا ہے کہ قوم عبداللہ میں رکن نہیں لازم کرو، کہ تمہاری دنیا میرے سامنے ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہارے پاس جمہوریت ہے، تم عیش اڑاتے ہو، تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے، اس کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈالا ہے، اور اللہ کے 5 بڑے نیک بندے تھے جو اس کو پوچھتے اس کو پکارتے تھے، تم نے ان کو اس کو ڈالنے کی کوشش ان کو اٹھایا ہے، کسی کو تم نے اس کی دشا بنایا، کسی کو داتا پکارتے کوئی تمہارا خوف ہے، کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی بھی دعوت سمجھتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے سامنے دکھتے تھے، وہ تم نے کیا سمجھایا ہے۔ اور مالک فرماتا ہے 950 سال تک اللہ کا بندہ اسی دعوت کو دیتا رہا، نماز اور روزے اور حج زکات سے کوئی گھاٹا نہیں ہوا۔ اس 950 سال کی دعوت کا انجام مالک فرماتا ہے وہ ماں امن ماہ اللہ قلیل، 950 سال کے اندر سن اس کی قوم کے لوگ تھے جو اللہ کی بندگی سے الگ ہو کر توحید سے رسائے۔ آخرکار اس نے دعا کی کہ مالک نے مغلوب فانتصر، مالک نے اپنی چیز کر دیتی ہے، قوم کو حصہ فرمایا، اندھیرے اجالے میں آواز کے ساتھ رازداری کے ساتھ ہر انداز سے میں نے نبھایا، ایک ہی طرف بلایا میں نے جاؤ اپنے پروردگار سے اپنی خطاؤں کی، اور وہ شرک وہ خطا ہے کہ پروردگار بغیر پیدا کے معافی مانگے، لوگوں معافی مانگے، اللہ تمہارے اوپر آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر برسا دے گا، یہ تمہارے پاس آج ریز نہ اضافہ کرے گا، باغات کی ریل فیل ہوگی، تمہاری اولادوں تمہاری آبادی بے انتہا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت اس دنیا میں جب تک زندہ ہو برسے گی، اور اس کے بعد زمین کی بادشاہ کے لگاتے ہو باغات تمہیں قدم سے دیکھو آگے استقبال کے لیے آتے بڑھیں گے۔
مالک ہمارا 950 سال تک ہماری اس بندے نے اپنی قوم کے لیے اپنا کلیجہ نکال کر ڈال دیا، سوائے دل کی کے لوگ مان رہے ہیں. پھر تنگ آ گیا ہے، اس نے ان کو آواز دی تو ہم اس کی بات کو پہنچے ہیں. اور ایسا ہم نے طوفان نے برپا کیا ہے کہ آسمان کو حکم دیا، اس نے اپنی کہانی کھول دی ہے اور زمین میں اپنا پانچ اللہ کے لئے کرنا کیا ہے. لیکن کہ ہمیں ہم لوگ ٹھیک ہے لاتے رہے پھر ملاتے ہیں نیشن تشریف لاتے ہیں اور یہ مانو، اور اس کے بعد نیشن تشریف بھی لائیں مجھے بھی لاتے ہیں اور نماز یہی پڑھائے گا یہ میری یہ نیک نیشن کے تحت آپ نماز پڑھائیے میں بھی سیکھوں. نیشن تشریف بھی لائے سارا کچھ ہوتا ہے، میلادی بھی ہو رہی ہے، بھی چلتی ہے، یہ شداد کے لیے حلے بھی آ رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے. ہر کی جگہ ہر جگہ دور مچی ہے. اور اس شخص نے 1,000 اللہ کے ساتھ دل کی جو داتا کے ناتا ہے کشمیر نبی میں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ننگا بناتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے ہیں کہ یہ سارا کھیل بنایا ہے. بتاؤ اس کو داتا کہتے ہیں، اس کا اس ملتا ہے منایا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر یہ حج کا موسم آ گیا، مکہ بن گیا ہے. اس نے اللہ کے ساتھ تو ہدایت نہیں کی ہے، جو اللہ ہوتے یہی سارا کائنات کا کام کرا اللہ مستر ہو گیا. اس نے کہا الحی القیوم من سارے کام میں چلاتا ہوں، اس نے کہا نہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی سمجھ پر یہ الزام لگایا جیسے لوگوں نے ہدایت کو بتایا اللہ کی دنیا کو اللہ میں عاشق ہوئے اس کے ساتھ جمع کی اور 6 مہینے سے کم کے اندر حضرت سلیمان پیدا ہوئے اور اس کو کہا جائے کس طرح. اور ہم نے جو کی کتابیں دیکھی ہیں آپ دیکھے تو ہم نے لکھتی ہیں، تم کہتے ہیں ان کی کتاب تم شاہ اللہ بلائی مانگتے برابر چھپ رہی ہیں. تو بقائے بلانی صاحب کی یہ کتابیں مانگتے ہو اس کی تو کہتے ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں دیکھو علی اللہ اللہ آمن میں کام جو ایمان لائے تو ایمان کی دشمن ہم نہیں جانتے تم کہتے اب کہتے ہیں کسی کو بدل دیا میں لیا لاس کے جب تم پائی جاتی ہے ان کے کام ان کو بھی دباؤ اس کے لیے آگے یہ مسئلہ ہے آگے مسئلہ اور جب تحریر کی دعوت اختیار کرے کھایا ہے تو میں یہ جان کر کیا ہے جو کتاب کو ہوتی ہم بھی جانتے ہم بھی مانتے ہیں جیسے سارے نے کیا ہے لیکن کے ساتھ بکریا بولنے جو پران اسی ایمان کی بات کی ہم کو بھی ایسے ان کو اپنے فارم دیتے وہ رکھتا ہے ابھی کو اگر یہ ہوا تو اسی یہودی بادشاہ نے جو رومیہ کے بعد گزار تھا اس کا نام ہیوز اینڈی پاس تھا. اس نے ارینیا کا سب بنایا ہے اپنے طاقت سے زیادہ کر کے جب اس نے ناچ دکھایا ہے اس کا برابر خوش ہو گیا جب مانگ جب مانگ اس نے ماں سے مشورہ کیا ماں بادشاہ سے تھی بادشاہ بھی اور یہ عورتیں سے دعوت کھال کھاتی تھی یہ تہذیب کی دعوت دیتے تھے برائی سے منع کرتے تھے. دل میں ڈلوایا تھا تو اس نے ماں کے اشارے پر کہا کہ میں تو سچ لگ جاؤ اور وہ سب پیش کیا اس کو. اور اس کے بعد حقیقہ نے نہیں کہا ہے وہ سخی ہو دل مان لو رہ دو اور یہ مرمو افریق کے بچے تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو ایسا صاف کرتے ہو جیسے خبریں تم تک کرے بھی کرتے ہو اور جو اس کے اندر خان دے اندر اللہ کے سب سے بڑا دشمن ہو تم دیوا کا مال کھا جاتے ہو تم ایک مریض حاصل کرنے کے لیے پہلے بڑے اس کا پیچھا کرتے ہو اور جب وہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس کے بعد اللہ کی زندگی اپنی ضرورت کو ختم وہی آدمی اللہ نے بچایا کافی لگانا چاہیے خط کرنا چاہا اللہ نے اٹھا لیا اور آئے گے اور آدمی فرماتا ہے اور پھر سب کی خبر دو سارے ایک کافی نہیں چھوڑیں گے چاہے اپنے مسلمان کہنے والا اسے آج کرتا ہے اور چاہے یہودی ہو عیسائی ہو. یہ سب نے فرمایا بخاری مسلم کی آئی تھی جب آئیں گے تو ایک کافر دنیا میں نہیں باقی سارے مومن ہوں گے نہ عیسائیوں کی شدید ہوگی نہ جتنا ہوگا کوئی کافر نہیں ہے اور نہ کوئی شدید پایا جائے سارے مومن ہوں گے. لیکن یہ زیادہ ہوگا نہ برداشت ہونا یہ بہت ہوگا نہ میری چاہیے مقبرہ بنا یہ مقبرہ کیا ہوگا اللہ کے کام اس میں اور آئیں گے آج کی ضرورت کی
پیغام بن کر آئیں گے کوئی نئی سنت لانے والے سنت لانے والے. تو آئیے کہ مل کر اپنی جان کو اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنا اللہ اپنی گردانوں دنیا والے کے سامنے پیش کر دیں, ان کی رہنمائی دے رہے اللہ توفیق دے. تو آئیے کہ اپنے ایمان کو سب سے پہلے ایمان کی ساری چیزیں سنت آخرت اور یقین چیز اور شرک آج کل بات مارے کا دور ہے. جن میں شرک کیا ہے شرک پھیلایا ہوا تعویذ ہو ان سے ہماری فرماتا ہے ان کا سب کرو تب تمہارا ایمان بڑھتا ہوگا. تو سنت کا کرنا چاہیے کر اور قوم کے اندر دنیا والوں کے سامنے یہی ایک مسئلہ بھی ایک امتحان ہے بھائی. اور ایک طرف آ گئے اور ایک طرف ہمیشہ کا ایسے بنتے ہیں بہانے ہیں اور وہ خیر خودی ہے امتحان ہے. اب تمہارے دل آئے دل میں آئے تو اللہ کی بات مانو ورنہ جنگ دلی ہے آج تمہاری کرنے لگے اسی کے بے تبدیل ہے بے حائی ہے دل بات جانے لگے اور جو تماشی ہوتی بے شرمی ہوتے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے پاس شرک کر کے اللہ کو گاڑیاں دیتے رہو پوچھتے رہو مبارک کرو اور سناتے رہو پکارتے رہو اللہ کے پاس دوسرے کو اور ہوتی رہے ایک دھوم مچی رہے تمہارے یہاں. اور اس کے بعد افسردگی کا گھاٹ جو بات کے قریب پہنچنے والا ہے وہ کرتے جاؤ جہنم کی آگے اس وقت تک چلو صبح شام جو درمیانی وقفہ ہے پانی تک کے لیے اور اس کے بعد اپنی جہنم میں دے جاؤ کھانے دل جاؤ یہ مالک کا مزہ نہیں کھانا بنا دیں گے. اللہ کے دن آئے گی اب سکون کا موقع نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ ہر آنے والے نے معلوم کرنا ہے لقب باسنا کہ کل امت رسول انحمد اللہ مستم کرتا ہے ایک ہی پکار یہ رسول ہمارا ہے. اس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ وہ ایک ہی مسئلہ ہے الحمدللہ اللہ کے علاوہ بندے بن جاؤ بس تنظیم تعبت اور یہ اپنی غلامی یا اللہ کے علاوہ کسی اور غلامی کی طرف بناتے ہیں تعبت ان کا استعمال کرو میں سمجھ رہا ہوں یہ سب دیتا آپ ان سے خود کرو. اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ بھی ہے اللہ کی بات کو مان دے اللہ کے حکم کے مانو گے بلکہ ضروری ہے یہ جتنی کوٹیاں ہیں اور جتنی لوگ جانے جتنی قرآن حدیث کا رکھنا ہے ان کو ان سے کچھ کرنا پڑے گا. اگر اللہ نہیں رہیں گے کہ ثابت ہے کہ جب تک پوری کتابیں ہر چیز کی ثابت کرتی ہیں تو اللہ کے ساتھ یہ غلط نہیں ہوگا. مالک کی شکایت کہ نہ رکھوں نہ تبدیل اللہ بتایا نہ تب کا مطلب تھا میرے دشمنوں کو تم عزت کے ساتھ یہ راستے ہو اور میرا کوئی مقام نہیں ہے. حالانکہ میں تم کو پیدا کیا ہے میں پیدا کرنے والا کھلانے والا ہوں تو یہ ایک مسئلہ بہت مشکل مسئلہ ہے. اگر خواہش مشکل اور ہوتی نہ مانتی ہوگی اور پر اتنا مشکل کام نہیں تھا. لیکن اب تو مشکل یہ ہے کہ جو مخالفے ہیں نہیں مانتے اس طرح سے مانتے ہیں اور قرآن حدیث کی دلیل لاتے اس طرح بھی قرآن کی لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر مخلصین کا کرو مل کر اللہ کے راہ میں آگے بڑھو تو ان کی کمزوری کو پھیلتی ان کی لائنوں کو ہم لیں اور ان کے وسائل کی کمی کو ہم وسائل کی بہتات کے ساتھ کرتے ہیں. ہماری جب نتیجہ جہادی کی ہے تو اللہ نہیں سمجھا ہمارا مالک کہنا کا ہمارا تو یہ اصول ہے ہم کو اعلان کرتے ہیں کہ ہماری راہ میں دواؤں سے کوئی جان لگاؤ جو خاطر کو برداشت کرو ہم دل کو راستے میں چلا کریں تو ایسے اس سنت کے برآمد ہمارا ہوتا ہے. قوم کے سامنے بات لاتے کہ تم نامرد بھی ہو تم مشرک ہو اللہ کے باغی بھی ہو لیکن نامرد ایسے ہو اپنی دنیا محفوظ کرنے کے لیے زبان سے جھوٹی بات کہتے ہو جن میں وہ بات نہیں ہوتی مناسب ہے اس لیے اللہ کی نگاہ میں یہ کافر اور مشرک کی گزارا سے فرمایا گیا آداب سکھائے گئے جب تو یہ آخری زمانہ آپ کا آ رہا تھا اور جو مسلمان یہ فاتحین دنیا کے تھے جن کو بتایا گیا تھا وہ ساری چیزیں جو بھی کوئی معاشرے کے اندر معاشرتی غلطیاں ہیں ان کو بھی بتایا گیا. اللہ کے کھانا خوشی کے کسی میسج میں ہو یہ مناسب نہیں ہے. یہاں پر آپ سے کہا کہ اگر 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی اگر الگ کوئی آپس میں کھانا خوشی نہ کرے کیونکہ اس کو تیسرے کو نقصان ہو سکتا ہے تکلیف ہو سکتی ہے وہ خیال کر سکتا ہے کہ شاید میرے خلاف کوئی بات کرے. یہ انداز بتایا گیا اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی تمہیں کام میں کوئی بات کرنا ہے تو اللہ کی نافرمانی کی بات نہ ہو اللہ کی فرمانبرداری کی بات ہو اصلاح کی بات ہو خیر کی بات ہو تو خیر یہ لیکن یہ کبھی ان منافقین کی طرح سے اللہ کی نافرمانی اور معصیت رسول کی کوئی بات نہ ہونا چاہیے. پھر فرمایا تمہارا قاعدہ یہ ہے کہ محفل میں بیٹھے ہو بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو یا تمہاری اپنی کوئی پرائیویٹ محفل ہو کوئی بات سے دوسرا آتا ہے تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے وہ جگہ
ملتی پریشان ہوتا ہے. فرمایا جب کبھی ایسا معاملہ ہو جائے, کچھ ایسے زیادہ لوگ آ جائیں اور لوگ بکھرے بیٹھے ہوں اور کہا جائے کہ نال نال خرید لے جاؤ, تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ بات کہی جائے تو برا نہ مانو, دوسرے آ رہے ہیں ان کے لیے دکھائی کرو. اور میرے سامنے فرمایا ہے کہ کسی محفل میں اگر کوئی بھائی آ جائے تو اس کی پذیرائی کے لیے, مہمان نوازی کے لیے, یہ دکھانے کے لیے کہ ہر شخص تمہاری آمد سے خوش ہے, ہر ایک کو تھوڑی تھوڑی حرکت کرنا چاہیے, گویا ہر شخص یہ گویا دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ میرے بھائی. تو ظاہر ہے جب یہ کہا جائے کہ دیکھو قریب ہو جاؤ, محفل پھیلے بیٹھے ہو اور لوگ بھی ہیں پوری طرح سے بات سمجھ میں آئے اور نشست جو ہے یہ برقرار ہے, ورنہ برا نہ مانو اور فوراً ہو جائے. اور اگر محفل ختم ہو جائے, اسی گھر میں محفل ہے, اب اس کو ہزار اور کام ہے, اس کے بال بچے ہیں اور کچھ کرنا ہے, اگر وہ کہہ رہے کہ ہاں اب محفل برخاست سے, تو اس کے بعد برخاست چلے جاؤ اپنے گھر سے, یہ نہیں کی اس کے بعد جب یہ ایسی چیز ہے دیکھنے میں تو معمولی چیزیں ہیں لیکن بڑی بڑا اس کا اجر ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے. اور فرمائے بعض بات نجوا جو ہے کان میں اپنی خصوصیت دکھانے کے لیے کبھی سب کے کان میں محفل کے اندر کس سے کچھ کہتے ہو تاکہ لوگ سمجھے منافقین کا خاص کام کہ ہم کو خصوصیت حاصل ہے, ہم بہت قریب ہیں. فرمائیے بات روکے پیسہ نہیں ہوتی, کسی بات کریں آپ قانون کی بات کرنا شروع کریں. میں اگر کبھی ایسی ضرورت ہو جائے تو آپ نے پروردگار نے کہا تو اس طرح سے پابندیاں لگائی پروردگار نے. اور اس کے بعد پھر بتایا دوست تو ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, ایک کا مقام جہنم ہے, دوسرا جنت کا وارث بنے گا, اور ایک ہے حزب الشیطان. یہ جو حزب الشیطان ہے یہ شیطان کی چیلے بن جاتے ہیں, اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی فطرت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے ہیں, اس کی ہر بات کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ منافقین یہ اور اللہ کے دشمن خاص طور سے جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ قسمیں کھا کھا کر جب ان کی کڑی کھلنے لگتی ہے تو قسمیں کھا کھا کر اپنی جان کو بچاتے ہیں, یہ انہیں ڈھال بنا دیا ہے یہ قسموں کو. اور پھر جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی فطرت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے خلاف یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی جان اسی میں ہے کہ کسی طرح سے یہ دین حق ہے یہ آگے بڑھنے نہ پائے. فرمایا اپنی ساری کوششیں کر لے, لیکن آپ مالک نے طے کر دیا ہے کہ یہی ذلیل ہوں گے. یہ شیطان کے چیلے ہیں, شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے غافل کر ڈالا ہے. اللہ نے یہ بھی اپنے مقرر کر دیا ہے, اللہ کا یہ وعدہ نوشتہ پورا ہو کے رہے گا کہ مالک ہی کامیاب رہے گا, مالک کے دشمن کامیاب نہیں ہو سکتے, اور اس کے رسول اس کا مالک ساتھ دے گا وہی غالب آئیں گے. اور یہ ساری سازشیں ساری کوششیں جو دشمنان دین کی ہے یہ آخر کار برباد ہو کر رہے گی. یہ گروہ ہے جو حزب الشیطان ہے, اور یہی ذلیل ہونے والے آخر کار ہیں. چھوٹے نامراد دروغ باز قسم بات بات پر قسمیں کھانے والے یہ ایسے لوگ ہیں, اور اس کے مقابلے میں ایک حزب اللہ ہے. وہ اللہ کے یہ حزب الشیطان تھے, وہ ایک حزب اللہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں, اللہ کے دین کی ترویج کے لیے آتش زیر پا رہتے ہیں, اپنی ساری طاقتیں قوتوں سب توانائیوں کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری کے راستے میں لا کر ڈال دیتے ہیں. اور ان کی صفائی اور یکسوئی کا عالم یہ ہے کہ پھر اللہ کے دین کے مقابلے میں نہ کسی رشتے کا, نہ بیٹے کا خیال کرتے ہیں, نہ باپ کا, نہ بھائی کا. اگر ان کے بیٹے, ان کے عزیزدار, ان کے بھائی اور ان کے باپ اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں, اللہ کے دین کے خلاف کمر بستہ ہونے کے بعد میدان میں آتے ہیں, تو فرمایا کہ حزب اللہ کے ممبر ہیں, ان کو تم دیکھو گے کہ کبھی ان کو دوست نہ بنائیں گے. لاتی باللہ ہے. فرمایا کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے اور آخرت کے ماننے والے ہیں یہ کبھی اپنے ان عزیزوں سے, چاہے وہ باپ ہوں, چاہے بیٹے ہوں, چاہے وہ عزیزدار ہوں, کبھی ان سے دل سے محبت نہ کریں گے. جو اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, کبھی یہ رشتوں کا, خونی رشتوں کا کبھی خیال نہ کریں گے. ان کے لیے تو ایک ہی رشتہ ہے جو معتبر ہے, اور وہ ہے ایمان کا رشتہ. اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صحیح ایمان اتارتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ نے صحیح ایمان کو اتارا ہے, صحیح خلافت کے رب و پہ میں گوا دیا ہے ایمان کو. یہ دور پروردگار نے ان کی ہمت بنائی ہے, پروردگار نے اپنے حکم سے ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہے, استقامت بخشی ہے, اور انجام کار
مالک ان کو جنتوں کی بادشاہی میں داخل کروا دے گا جہاں نہریں بہتی ہیں، اور وہ سب کچھ پالیں گے کہ اللہ سے بالکل راضی ہو جائیں گے، اللہ ان سے ہمیشہ راضی رہے گا۔ اور آخر میں یہی جب یہ مدوں میں جنت والے کھڑے ہوں گے تو صحیح آواز میں آتا ہے کہ پروردگار ان سے سوال کرے گا کہ اور چاہیے جنت میں؟ جنتی جواب دے گے کہ مالک سب مل گیا، آپ خواہش کہتی؟ مالک فرماتا نہیں، سنو ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ فرمایا یہ لوگ ہیں ایسے دل گردے والے جو ایمان کے مقابلے میں اپنے سارے رشتوں کو، خونی رشتوں کو اپنے طرف سے کچل رہے ہیں۔ یہ ہو سکتے ہیں حزب اللہ کی پارٹی کے ممبر، یہ ہو سکتے ہیں، اور ان کو خوشخبری کہ یہی کامیابی سے مل کر رہیں گے اور ان کے مقابلے میں کسی کی ایک نہ چلے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب سورہ حشر میں پروردگار نے لوگوں کے سامنے یہ پیش فرمایا ہے کہ تم اللہ کی طاقت کے مطابق اگر کہیں نہ تمہیں تمہارے ذہن میں کوئی سمجھدار ہے تو اس کو صاف کرو، اور اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں، مومنوں کے مقابلے میں اگر تم اپنے کو بھاری پاتے ہو، تم سمجھتے ہو تمہارے پاس اسلحے زیادہ ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے، تمہارے وسائل بے انتہا ہے، اور آخر کار تم اللہ کے دین کے ماننے والوں کو شکست دے دو گے، تو اس کے بعد تم اپنے دل میں یہ یقین رکھو کہ ہمیشہ ہمیشہ تم ناکام رہو گے اپنی آدمی۔ مالک کا ایک راستہ نہیں ہے، مالک صرف اسلحے سے جنگ نہیں کرتا، مالک ہزار طرح سے اپنے معاملوں کی نصرت کرتا ہے۔ آخر بنو نذیر کا عالم دیکھ لو کیسا ان کو ناز تھا اپنے اسلحے پر، اپنی قوت پر، اپنے وسائل پر، اپنی گلیوں اور اپنے دلوں پر۔ کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ چند تو آدمی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا پھر کیا ہوا جب انہوں نے گھیرا ہے تو مالک نے یہ نہیں وسائل ان کو زیادہ کر دیا، اور فرمایا یہ کیا کہ یہودیوں کے دلوں میں لوگ ڈالیں، وہ ساری طاقت، سارا زور، سارا تنگنا بہ گیا کہ باہر اب خوف پیدا ہو گیا، طاقت ہے ان کے پاس، جوان ہیں لڑنے والے، لیکن ہمت نہیں پڑتی مسلمانوں کو مقابلہ کریں تو اور کئی بات چیز بول دے، جان بخشی کر دیجیے، ہم کو یہاں سے نکال دیجیے، ہماری جان گئے ہیں برباد کر خود اپنی گڑیوں میں جس پر ناز تھا ان کو برباد کرتے گئے ہیں، اور جب مسلمانوں نے کوئی درخت ان کے کاٹے ہیں جن کی اس کے لیے تاکہ وہ چھپ نہ سکے اور نشانہ ٹھیک لگے وہ کاٹے ہیں، تو وہ اس کے بعد لوگوں نے اس منافقین جو مدینے کے تھے اور خود یہود کا یہ تانا ہوا کہ آپ تو کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں اور جو ہرے بھرے باغات کو نہیں کاٹتے، یہ آپ نے کیا ظلم کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ ظلم نہیں ہے، ہر وقت ایک ہی بات، ظالموں تم کو موقع چھپنے کا دیتے اور تمہارے اندر یہ ہوتا کہ تم مسلمانوں کو گھائل کرو، اللہ کے دین کے لمبرداروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اب اگر انہوں نے کاٹا ہے یہ سب کے جتنے درخت کاٹے ہیں یہ سب ہماری عزت سے تھے، نما کرا تم ملتن اور تم اللہ رسول ہے تبھی اس اللہ ان کے حدیث کہتے ہیں، ہر چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور حدیث یہ وہی جو ہے غیر مطلوب نبی اسلام کو دل پر نہیں ہوتی، جو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے نبی اسلام سے کہا گیا تھا تم کو علم ہے کاٹ کر تم کرو۔ تو اس کے بعد جب یہ ہوا ہے اور آگ لگائی ہے آپ نے تاکہ وہ جو چھپ رہے ہیں ان درختوں کے پیچھے راہ کے میدان صاف ہو جائے اور ظالموں کو اور ان پر روک کاری ہو، تو اس کے بعد اگر سرکار ابن ثابت نے ادھر پریش نے ان کو کہا تھا کہ جمے رہو ہم اپنے جوانوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے، ادھر منافقین کہتے تھے عبداللہ ابن ابی بن سلول نے پیغام بھیجا کہ جمے رہو وہیں پر، یہودیوں کچھ خیال نہ کرنا، 2000 جمعیت کے ساتھ ہم مدینہ کے ساتھیوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے، پریش تمہاری پشتنائی سے ہیں، بنو قطفان آئیں گے اور یہ بنو قریظہ تمہارا خود اپنا قبیلہ ہے، یہ بھی تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ فرمائی یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد جب اس طرح یہ نکالے گئے ہیں اور یہ ظالم اپنی گڑیوں اور اپنے محلات کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے، اور اس کے بعد لاکھ کر سامان ایک بار دو آدمیوں کے درمیان نبی صاحب میں یاد تھی جو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، تو اتنا ایک ملک کے اوپر 2 آدمی مل کر جا سکتی ہے۔ گجرات کے وجہ سے نکلے ہیں، کچھ خیبر میں پہنچے ہیں، کچھ شام کی طرف منتشر ہو گئے۔ تو مالک نے بتایا دیکھو یہ ہے اللہ کے مقابلے میں جو اس طرح سے ہم ٹھوک کر آ جائے تو مالک کا ہزار طریقے سے پروردگار ان کو شکست دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سے پہلے جن کے بھائی اور ابن ثابت نے یہ خولا جہاد کیا تھا، اور جن کا حال یہ تھا کہ اسلام سے پہلے بھی بہت بڑے شاعر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اس قریش کی کفار کے اوپر
شیر کے ذریعے سے حملہ کرو، تمہارے شیر کلومیٹر سے زیادہ خالی ہوتے ہیں ان کے۔ تب وہ شیر پڑھتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت ہے کہ حکومت نے ایک مطلب سوکھا ہے، تب طالب ثابت نے کہا ہے کہ کوئی گواہی دے گا، نبی صاحب نے پھر خود میرے لیے نمبر ڈلوا کر کہا ہے کہ قدرت تمہارے ساتھ آسان تم کفار کے خلاف شیر کہو، تمہارے شیر کی نسل کے بعد ان کے سینے بدلتے ہیں۔ تو یہ واقعی بات ایک شیر ان کا آنا اللہ کی بنی ہوئی ہر ایک بالبرے کی مستقیر کہ وہاں کیا کہنے قریش کے بنو لوئی کے لوگ ہیں، افراد ہیں، یعنی قریش کے قبیلے کے سردار ہیں، کیا کہنا سراط بنا ان کے سرداروں میں یہ معمولی بات انہوں نے سمجھی۔ جب یہودیوں کو کتنا انہوں نے بڑھایا، لیکن جب آگ لگائی ان کے درخت کھاتے مسلمانوں نے تو یہ بات گویا ان کے لیے کوئی معمولی احال اعلیٰ خراب کی بنی ہوئی حریقن بھی بویرے کی مستقیر بویرا وہ مقام ہے جہاں بنی مزید کہتے تھے کہ بویرا میں ہل لگائی گئی اور اس کا دھواں اٹھا اور چلے بلیں گے، اس طرح سے جلا دیا مسلمانوں نے۔ لیکن یہ قریش کو جو کھیتی بڑھانے والے اور ہمت بنانے والے تھے ان یہودیوں کے، ان کے اوپر جو چہرے کا دم لائے اور کوئی ایک آگے کا بڑھا ان کی مدد کے لیے ان کے لیے تو معمولی بات ہو گئی کہ ان کے ساتھیوں کو اس طرح سے غریب کیا گیا اور قریش کے سردار جگہ دے رہے تھے، حال یہ ہو گیا کہ ان کے اوپر لڑکا لگایا کہ بزرے قریش کے سرداروں کو اس طرح سے لوگوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور جب آگ لگا دی گئی ان کو دوسری ہار دی گئی مستقبل ایک آگے بتا دی اس طرح سے۔ اس کے بعد جو ملا ہے مال غنیمت ملا ہے، یہ پہلا مال غنیمت ہے، مال غنیمت کا یہ سب ہے یہ لڑ کر یہ حاصل کیا جائے وہ غنیمت ہے، اور وہ ہے کہ دیش سے پہلے لڑنے سے پہلے اگر دشمن اپنی کوئی یہ دے جائے معاہدہ کر کے تو دے دے تو یہ کا معاملہ ہے، پہلا ہے جو آج جو اسلام میں حاصل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلا کر لیکن نے حسابہ کر دیا ہے مہمان نوازی کا اور بھائی چارے کا، اب تو جائیداد کھل گئی ہے مجھے، اب میں ان کو دوں گا۔ یہ مہاجرین آئے ہیں اللہ کے راہ میں سب کچھ نشاور کر کے آئے ہیں، اب تم یہ کرو کہ تم ان کی مدد کرتے ہو اس سے تک ہو جاؤ، تم اب ان کی مدد نہ کرو، ان کو اور انسان کا کہاں جانکار نبیہ نے کہا کہ نہیں، آپ جن کو جو چاہتے ہیں ان کو دیجیے، ہم جو ان کے ساتھ بھائی چارے جو ہے سلوک کرتے ہیں ہم اس میں کمی لگائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کی تاکہ مال ایک بڑھانا رہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، اللہ کے رسول ہم کو ابھی داؤں کا حق ہے، مسکینوں کا جو آتا ہے یہ سب ملتا ہی سب کا حق ہے، اور مالک کی فرمائش کے لیے ہم نے یہ تقسیم رکھی ہے کہیں یہاں ایک جگہ پر آ کر جمع نہ ہو جائے، کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں دنیا ڈول بن جائے اور باقی جو مسلمانوں کے جو افراد ہے وہ ان کے نفاذ ہو کر کیسے کرتے ہیں۔ فرمایا اس لیے جو قاعدہ اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول صاحب نے کہہ دیا تو اس کے بعد دیکھ کے نکلا اس کی بات کرے وہاں کا رسول تکلیف جو بات بھی آپ کے لیے پھر ایک معاملہ نہیں ہے جو کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، تو دیکھ نکلا اس کے خودگی کے ساتھ قبول کرے، اس کو منع کر دے، چاہے جتنی خواہش دیر نہ ہو دباؤ اور کہو کہ خواہش کو نہ رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی کریم سے منع کیا ہے نہیں بات کرو، بنا ایسا شدید بھی ہے اگر اپنی چلاؤ گے اس معاملے میں کہ اللہ شدید العذاب بتاؤ اللہ تعالیٰ سخت اسلام کے دعوے دار ہو اس کی کو کرنا یہ فائدہ مال جہاں یہ تقسیمیں ہیں وہاں دو بڑے اور حصے کے مستحق ہے، ایک تو وہ جو مہاجر بنے ہیں اللہ کے راہ میں سب کچھ اشارت کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ آج پیسے اور روٹی کے محتاج ہیں ان کا حق جو نکالے گئے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں سے اللہ کے سب کے تلاش میں ہے اور اللہ کے نبی شاسن کی نصرت کے لیے ہر وقت زبردستہ ہے، چاہے پیٹ کے اندر آگ لگی ہو اور ایک حبہ دن کی دودھ میں ہو لیکن تیار ہے سب کے لوگ ان کا حق ہے اس کے مت کی بات اور وہ ہمت ور وہ مہمان نواز وہ بھائیوں کا خیال کرنے والے جنہوں نے مدینے سے پہلے رہنے والے مدینے کو جنہوں نے گھر بنایا تھا ہے جنہوں نے بات سے ایمان سے اپنا گھر بنا لیا وہ ایمان کے گھر میں رکھتے اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تنازی اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ اسلام کے رشتے کی وجہ سے بھائی چارہ ہی نہیں ان کو سب جان چھوٹی اور جب کبھی اگر نبی صاحب نے ان کی مہاجروں کی جو ختم ہو گئے تھے ان کی قیامت کی تو یہ ان کے دل میں تنگی آ جائے جو دوسروں کو نہ چاہے سب کچھ چاہے جن کو مل جائے بھلا ایسے بڑے دل کے ہے تو صرف یہ نہیں ان کے دل میں جواب تنگی نہ آئی
بلکہ دوسری بات میں اپنے معاملے میں اگر خود طاقت ہے اور ان کا کوئی مہاجر بھائی ہے وہ بھی طاقت ہے تو اور اپنے بال بچوں کو دیکھتے بچے پہنچتے ہیں تو پہلے اپنے اس بھائی کا جو ایمان کے لیے جو بھائی ہے پہلے اس کا خیال کرے گا یہ حالات کچھ بھی غلط جانا نہیں کرتا تھا. یہ نہیں کہ فراقی ہے چلو ہم بھی کھائیں گے تم بھی کھا لے وہی بڑی بات ہے بنایا اگر فاقہ ہوگا فتاقہ ہوگا تو اس کے بعد یہ پہلے خیال کریں گے اپنے بھائی کا. یہ مالک کو بتانے کے بعد اس کے بعد اور اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ ان کے لیے دعا کرے گا ابھی نہیں ہو اور ان کے لیے مختلف بات آنے والے ہیں. پھر اس کے بعد اگر عالم نے جو منصب چکا ہے یہ مناسب ہے یہ بڑے کو بھاگتے ہیں اللہ کی دشمنوں سے ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے اور تم کو نکال دیا اگر وہ خدا نخواستہ تم سکت کھا گئے تم نکل گئے تو ہماری محبت تمہارے ساتھ ایسی ہے کہ ہم بھی مدینہ چھوڑتے ہیں تمہیں مدینہ چھوڑ کر کبھی جھوٹ بنیاد میں تک کریں گے اور یہ کہتے ہیں مقابلے کے لیے تمہارے دشمن سے ہم خود لوگ کو آئیں گے فرمائیں یہ صحیح مدد کرنا اور دفعہ محال ایک دو آدمی گئے بچی اس طرح کر بھاگتے یہ بالکل یہ ہے پھر جن کو دشمنی ہے اسلام کے دشمن ہے ان کے آپس کے اندر مناسب ہر شخص دنیا کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو ان کے اندر آپس میں چل رہی ہے. پھر یہ ہے جو دکھاوے کے لیے اسلام کے خلاف مل کر یہ ایک معلوم ہوتے ہیں ایسے بالکل ہے کبھی آپ کے سامنے نہائیں گے کہیں خطرے میں پھر کا جہاں سے محسوس کریں گے اس میں ہو سکتا ہے کتاب کے نقصان پہچانے کی کوشش کریں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہے. اسی بتا دینے کے بعد پھر آپ کے پاس پروردگار نے یہ بتا دیا کہ اللہ ہی تمہارا ایک مالک ہے مناسب سے جہاں پر روزگار پہلے بالکل پول کھولتا ہے اس کے بعد پھر ان کو موقع دیتا ہے من کے ساتھ سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ تمہارا آج اچھی نہیں ہے اچھی چیز کا تم نے روز کو سمجھا ہے یہی سب کچھ ہے یہ دنیا اپنی چیز سے سمجھا ہے تو کافی ہے مناسب ہے تمہارے انسان میں سے آج ہے یہ دنیا اور کل سے مجھے خبر دو اس لیے اپنی جان کے ساتھ دشمنی نہ کرے بلکہ کل کا خیال کرے ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ ایک دن بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کو جانا ہے اس لیے کل کا کوئی انتظام کرے آج اپنا خود انتظام کرے. اور تم نے ایمان کے معاملے کو ایک مذاق سمجھا ہے تم سمجھتے ایمان چاہے فراہم ہو سکتا ہے پہلے سکتا ہے کامیاب تو اس کے حالانکہ یاد رکھو کہ ایمان اور بے ایمانی کے جو بتائے ہیں بالکل ایک دوسرے کو بالکل نمبر ہے مسجد کا یہ ہے سبقان کی ضرورت ہے. اپنی کامیاب جنت والے ہیں اور اس کے مقابلے میں جہنم والے یہ جہنم کے ایندھن بنے گے اور ان کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں اس لیے طور پہ مختلف لوگ ہیں. اس لیے اپنی جان سے ہم کو کل کو انتظام کرنے کے لیے قرآن کے لیے ایک باریکی احسان بنا لیا ہے اس کا تو ایک مذاق اور تنفر کی حکومت سمجھ لیا ہے یہ ایسا قرآن ہے کہ اللہ اگر کئی اتارتا ہے جو قرآن ڈھال کے ہو تو اس کی حالت سے نظر آتا ہے تم انسان بنا سکو تمہارے اوپر قرآن کی ساری ہدایت کا ذرا دھیان رکھنے ملتا تمہاری زبان میں ہے تمہارے اندر کا آدمی ہو جائے گا تمہارے لیکن تم دنیا میں ایسے وقت ہے جو اس کے بعد قرآن کی تمہارے دوسرا اثر نکال اس طرح کے پروردگار میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے اپنی شفت اللہ اس سے تمہارا معاملہ ہے تم فروخت کر رہے ہو یہ طاقت سے بچے نکل جاؤ انہیں اس طرح کو موقع دیا ہے جب پروردگار جہاں بھی یہ کا کوئی حال کھولتا ہے ان کے راز سے پردہ اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ موقع دیتا ہے اپنی مخلوق ہے یہ مناسب بھی ایک بھی اگر کوئی شکتی ہوئی جان ہے اگر اس کی وجہ میں اگر ایمان کو اپنی بڑھ جائے تو پروردگار کی مہربانی کر سکتا ہے. اس لیے جواب بھی لکھی ہے جو اللہ نے جہنم اور جنت کے سب کو بتایا کل کے لیے انتظام کرنے کو کہا اور کہا کہ تمہارا مالک ایسا مہربان ہے اتنی قوت والا ہے اگر مقصد چاہتے ہو تو ڈرتے پشیمان ہو کر ایمان کے تعلق میں آ جاؤ اور اگر مقابلہ کرو گے تو اس کے پاس میں طاقت ہے تو تمہاری خیر یہ اس کا معاملہ ہے. اب اس کے بعد جو میرے منتظر آئی ہے یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہارے اللہ کے دین کے مقابلے میں بات ہو بیٹا ہو بھائی ہو بات ہو دنیا کے ساری چیز قربان نہیں کرتے ہو تو اس کے بعد اللہ کے حضرت کا نشانہ بنو گے چاہے تمہارا مالک اتنا شاندار ہے اور یہ معاملہ جو ہے اس سے پہلے ابھی اس کے معاملے میں آ گیا تھا جب علاج
کے اوپر بڑے جتنے یہودیوں کے پریس کے ساتھ مل کر سب خون مارا ہے، بے حساب لوگوں سے کر دیا ہے، حالانکہ ان کے درمیان حدیبیہ کی شاید موجود تھی کہ ہم آپس میں کوئی نہیں کریں گے اور کوئی حدیث بتائے گا اس معاہدے میں کوئی شامل کوئی شخص بن جائے گا تو یہ بھی معاہدے کے اندر ہے، یہ بھی محسوس کرے گا. لیکن ان ظالموں نے ابھی 2 سال بھی پورے ہمیں دیکھ نہیں سکتے. میرے صاحب کے ساتھ مل کر حدیث بنے تھے، ایک سب بڑے کے معاہدے کے شکایت کے لیے تیار کے لیے جگہ ہے اور گاڑی کے میں آتا ہے ڈاکٹر میں آئے ہیں مدینہ میں داخل میں ان کے ناکا جواب سے یہ کہتے ہیں کہ ہم محمد کا حوالہ یاد کریں گے. یہ کہا کہ ہمارے ساتھ شریف ہو جاؤ گے تو پھر پیسے مت اور تمہارے دشمن بنے گے تمہارے ہاتھ میں بھگت کے 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا ہے.